سارے پرانے نوٹ سے کر لو سمجھوتا، نیا نیا ہر پیس اٹھا کر لے جاؤ، شاعر کے پیسے میں برکت ہوتی ہے، 10 رکھو اور 20 اٹھا کر لے جاؤ۔ بہت ہی خوبصورت پڑھا، بہت اچھا فقرات نے سنا، اپنی محبتوں سے نوازا محترم بھائی شہباز رضا کلکتوی کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ بہت سے لوگ رہتے ہیں کہیں پر اور کہیں دیکھا، بہت سے لوگ رہتے ہیں کہیں پر اور کہیں دیکھا، جہاں غوث الورا سرکار ہے ہم نے وہیں دیکھا۔ یہ مت کہنا کہ شملہ اور مسوری ہم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا اگر بغداد تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ مت کہنا کہ شملہ اور مسوری ہم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا اگر بغداد تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا آصف صاحب کی تقریر ہونے والی ہے۔ دیکھیں خطیب اہل سنت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت و تاج شریعت مفتی حماد رضا صاحب کی ممبر رسول پر آمد ہو رہی ہے۔ استقبال کرے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار عالم کون بھائی، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں حضرات۔ دیکھیں غازی دورہ غازی شیخ مفن حضرت علامہ مولانا مفتی لیکن مفتی حماد صاحب اللہ تشریف میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت پڑھا محترم بھائی شہباز رضا کلکتوی نے، میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ذرا سا ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، محبتوں کے ساتھ میں بول دیں یا غوث اعظم، اور محبت سے بول دیں یا غوث اعظم۔ ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، جسے بھی دیکھیے خوشحال ہے مدینے میں، کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں۔ اب ایک خوبصورت مفہوم کا استعمال کیا گیا، بالکل نئے زاویے سے استعمال کیا گیا۔ شہباز بھائی، محمد علی فیضی صاحب، طفیل بھائی، توفیق بھائی، توجہ کا طالب۔ شاعر نے کہا کہ کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، جسے بھی دیکھیے خوشحال ہے مدینے میں، ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کا ننیحال ہے مدینے میں، ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کا ننیحال ہے مدینے میں، ہمارے غوث کا ننیحال ہے مدینے میں۔ پٹھان جی بیٹھے جن کے حکم کی زنجیر میں قید ہو کر کے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، محمد پور میں بہت دھوم دھام سے 11ویں شریف کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت شعر ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ کوئی محمودی بنے، کوئی ایازی بن گئے۔ ذرا غوث اعظم کے نام پہ محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم جو فرماتے کہ میرے مدرسے کی چھاؤں سے اگر کوئی گزر گیا تو میں اسے جہنم کی ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ وہ غوث اعظم جو فرماتے مصیبت میں کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسی وقت وہی پہنچتا ہوں جہاں یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لینے پاتا جب تک کہ خود عبدالقادر نہ چاہے۔ وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں کہ سورج جب آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو پہلے عبدالقادر سے اجازت دیتا ہے۔ ایک خوبصورت شعر اپنے اعتبار پر بھی رسول والوں کی توجہ کا طالب۔ شاعر نے کہا کوئی محمودی بنے، کوئی ایازی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رنگ کے غازی بن گئے، کوئی محمودی بنے، کوئی ایازی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رنگ کے غازی بن گئے۔ ڈاکوؤں پر جب چلی ہے غوث اعظم کی نظر، گنڈا گردی چھوڑ کے وہ بھی نمازی بن گئے۔ ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر، غوث اعظم کی نظر، غوث اعظم کی نظر، ذرا محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں محترم بھائی شہباز بھائی نے اپنی محبتوں کے نذرانہ پیش کیا، پھولوں کا حال پیش کیا۔ شاعر نے کہا کہ
جناب مفتی اعظم کی مہربانی ہے، یہ ہار نہیں جیت کی نشانی ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ۔ جتنے لوگ غوث اعظم کا صدقہ کھاتے ہیں ذرا اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ مفتی حماد صاحب کے بیٹھے ہیں، ان کی دعاؤں کی انگلیوں کو تھام کر ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں۔ میری نظامت کے بازوؤں کے تابعین محترم طفیل شمسی صاحب، ان کی دعاؤں کو سہارا لے کر سرکار غوث اعظم جب اپنے پردادا شیخ معروف کرخی کی مزار مقدس پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فرماتے ہو شیخ معروف کرخی میں آپ سے ایک درجے میں بڑا ہوں، پھر فرماتے نہیں میں آپ سے 2 درجے میں بڑا ہوں۔ شیخ معروف کرخی کی مزار مقدس سے آواز آتی ہو شیخ عبد القادر درجے تو آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب ایک خوبصورت شاعر نے کہا کہ حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم، غنچہ شبر و شبیر ہے غوث اعظم، پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہے غوث اعظم۔ پیر جتنا بھی بڑا ہو، پیر جتنا بھی بڑا ہو، پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم۔ آئیے حضرات محترم حافظ ساجد صاحب قبلہ کے حکم کی زنجیر میں قید ہو کر کے شارع اسلام جناب محترم محمد علی فیضی کو مائک پر آنا ہے، لیکن ان سے قبل 10 سے 15 منٹ کی گفتگو کے لیے میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ آصف رضا صاحب لکھنوی کی بارگاہ زر نواز میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کہ حضور والا مائک پر تشریف لائے، جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے، جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس، فضائی دیکھنے بیت مصطفیٰ، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے باوقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، سب سے پہلے بارگاہ نبی میں جھوم جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھنے، اللہم صلی سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک صلی علیہ وسلم۔ حضرات، بہت دیر سے آپ حضرات نعت پاک سماعت کر رہے ہیں، لگ بھگ عشاء بعد سے 10 سے 15 منٹ کا وقت ملا ہے، اور حقیقت یہ کہ میں یہ بھی اپنا وقت حضرت کی بارگاہ میں دینا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ آج ہندوستان میں خطابت کی دنیا کا سب سے خوبصورت لہجہ کہیں، ستارہ کہیں، جو بھی کہیں آپ کی مرضی، سب سے زیادہ سننے والی ذات آپ کے سامنے اور آپ کے ماشاءاللہ ہیں۔ ہم اور آپ ان کی تقریر کو سن کر انشاءاللہ اپنی زندگی کو اہدنا الصراط المستقیم پر لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، 10-15 منٹ بعد آپ مجھے برداشت کریں، غلامان مصطفیٰ کے فہرست میں میرا نام درج ہو جائے۔ جی لگا کر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ شک تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ احساس کمتری کا شکار بہت زیادہ ہم لوگ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ حکومت کی باتیں سن کر، حکومت کی باتیں سن کر ہم اور آپ احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں۔
لیکن نکلے اسے وہاں سے ہم نکلے اور شعر سنے. اسلام تھا کیا کہنا زندہ باد. اسلام ہے اسلام رہے گا. اسلام رہے گا. واہ واہ. بول دیجیے زندہ باد زندہ باد. اسلام تھا اسلام ہے اسلام کنفرم ہے نا یقین کے ساتھ نا. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. اسلام رہے گا. ماشاءاللہ. اور آخری شعر سنیں کربلا کے حوالے سے بہت شعر آپ نے سنے یہ بھی ایک سنیں. کیا کہنا. اسلام تھا اسلام ہے اسلام. کسی کی بھی حکومت آئے احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ابھی آپ جناب شہباز بھائی سے سن رہے تھے کہ ہماری پارٹی جس میں صدیق اکبر ہے کیا کہنا. جس میں فاروق اعظم ہے جس میں عثمان غنی ہے. لیکن اسی بات کو آگے بڑھا کے میں اپنی تقریر ختم کروں. صدیق اکبر اتنے انمول علماء کی توجہ چاہتے ہیں. فاروق اعظم اتنے انمول کیوں؟ مولا علی اتنے انمول کیوں؟ یہی تک نہیں حسین اتنے انمول کیوں؟ کیا کہنا. حسن اتنے انمول کیوں؟ غوث اعظم اتنے انمول کیوں؟ غریب نواز اتنے انمول کیوں؟ کیا کہنا. ماشاءاللہ. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اتنا انمول کیوں؟ کیونکہ مودی جی کو ہم لوگ چنتے ہیں. توجہ چاہوں گا. یوگی جی کو ہم لوگ چنتے ہیں. ہم لوگ سے مطلب پبلک عوام. آر جے ڈی ہو یا سپا ہو یا بسپا ہو کانگریس ہو یا دیگر کوئی پارٹیاں ہو اگر کسی کو ایم ایل اے چنتے ہیں ہم چنتے ہیں ایم پی چنتے ہیں ہم چنتے ہیں ودھایک بناتے ہیں ہم بناتے ہیں پردھان بناتے ہیں ہم بناتے ہیں بی ڈی سی بناتے ہیں ہم بتاتے ہیں مکھ منتری بناتے ہیں ہم بناتے ہیں پردھان منتری چنتے ہیں ہم چنتے ہیں. لیکن قربان جاؤ صدیق اکبر کی ذات پہ کہ ان کو چننے والے خدا کی ذات ہے. جب خدا چنتا ہے تو صدیق اکبر پیدا ہوتے ہیں. جب خدا چنتا ہے تو مولا علی پیدا ہوتے ہیں. جب خدا چنتا ہے تو عمر فاروق پیدا ہوتے ہیں. جب خدا چنتا ہے تو حسین پیدا ہوتے ہیں. جب خدا چنتا ہے تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. جب خدا چنتا ہے تو ہند کا راجا خواجہ معین الدین. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. بس وہی شہباز بھائی کی بات اور 5 منٹ برداشت کریں تقریر ختم. خدا چنتا ہے. اور ایک اور کوالٹی دیکھو ہمارے چننے میں اور خدا کی چننے میں. ہم چنتے ہیں کتنے دن کے لیے 5 سال. 5 سال کے بعد سرکار بدلی تو لال بتی چھینی جاتی ہے کہ نہیں. 5 سال چاہے جتنے بھی مغرور بنو 5 سال. جتنا بھی ستم کرو 5 سال. جتنا بھی دھوکہ دو 5 سال. ہارنے کے بعد لال بتی سچی ہے نا. بات سچی ہے نا. حقیقت میں ہندوستان کا راجا کون ہے؟ میرا خواجہ. میرا خواجہ ہند کا راجا. میرا خواجہ میرا خواجہ. میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجا. 5 سال
साल के बाद बत्ती छीन ली जाएगी, कोई जरूरी नहीं कि आपका पावर होगा। अगर आप उसके बाद जाएंगे सफाई के पास, सफा के हुकूमत में कहे भैया काम है, तो कहेगा अरे मौलवी साहब हम तो अगर किसी काम के लिए जाएंगे तो कहेगा आपको पता नहीं है क्या, हुकूमत बदल गई है, इंतजार करो 5 साल। अगर भाजपा की हुकूमत चली जाए, भाजपा ही किसी काम के लिए, अरे यार बैठो अभी सरकार आने दो, मतलब 5 साल के बाद पावर खत्म, क्योंकि हमने चुना है। लेकिन सिद्दीक़े अकबर को जब खुदा चुनता है तो पावर सुबह फारूक आज़म को जब खुदा चुनता है तो पावर सुबह क़यामत तक के लिए, मौला अली को जब खुदा चुनता है तो पावर सुबह क़यामत तक के लिए। सिद्दीक़े अकबर की सदाकत का कोई जवाब नहीं ला सकता, उमर फारूक के अदालत का कोई जवाब नहीं ला सकता, उस्मान गनी के सखावत का कोई जवाब नहीं ला सकता, मौला अली की शुजाअत का कोई जवाब नहीं ला सकता। हिंदुस्तान में रहते हो तो फुल एनर्जी के साथ रहो, इसलिए कि सबकी सरकार बदलती है लेकिन सरकारें गरीब नवाज की जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारें गरीब नवाज की सरकार नहीं बदलती है। यार हुकूमत उनकी है, वाह हुकूमत उनकी है, आज भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका माशाअल्लाह। ये नारा आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मोदी जी दिए हैं। अम्मा यार ये नारा हमारे नबी 1400 बरस पहले, और यहाँ नारा तक महदूद है, वहाँ नबी करके दिखा गया। और छोड़ो तारीखी बात, इतिहास, सारी चीजों को साइड में रखो। अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देखना हो तो कल ही अजमेर शरीफ चले जाओ, और सरकार चाहे जिसकी भी हो, जाओगे तो गरीब नवाज ये नहीं कहेंगे यार सरकार भाजपा, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई, मैं हुकूमत हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर वाकई तुम्हारे दिल में खिदमत खल्क है और सच्चा सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास का सच्चा नारा है, तो जाओ मेरे गरीब नवाज के दर से मिट्टी उठाओ और वहां से भीख लो कि हुकूमत किसको कहते हैं, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कसम खुदा की गरीब नवाज की बारगाह में आज भी कोई जाता है तो वहां से खाली दामन नहीं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात फुल एनर्जी के साथ रहें। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, हम और आप इस शान से, एहसास कमतरी से निकले। गरीब वक्त नहीं है, वरना मैं और आपको बातें बताता, और हमसे बेहतर बताने वाले हमारे स्टेज पर है। बहुत जब हंगामा मचाता है तो मेरे मुताले के मुताबिक 2 काम होता है। पहला, या तो कलमा पढ़ लेता है या तो तारीख से वो मिट जाता है। 2 काम। आप घबराए नहीं, अपने आमाल को बदले, अपने आप को बदले, अपने इश्क और इल्म के संगम को बढ़ाएं। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो मेरे आखिरी जुमला सुने, उसके बाद तकरीर खत्म। कामयाबी चाहते हैं हम हिंदुस्तानी तो इल्म भरपूर हासिल करें। अगर कोई सुबह पूछे मौलाना आसिफ साहब 10 मिनट में कोई पैगाम दे गए, तो बस सब लोग यही सबको जवाब देंगे एक दूसरे को, हाँ इल्म और इश्क। मैंने जितना मुताला किया है उसके मुताबिक मुझे ये समझ में आया है, जिसके पास इल्म और जिसके पास रसूल का इश्क है, वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। माशाअल्लाह। इसलिए आप घबराए नहीं, इश्क रसूल के चिराग के लौ को तेज करें, इल्म दीनी दुनियावी हासिल करें। जब इश्क होता है तो गरीब नवाज
پر پانی کی پابندی لگتی ہے تب بھی مسکرانے لگتے ہیں، اور ہمارے پاس عشق کی کمی ہوتی ہے، پابندی ابھی نہیں لگی ہے، لگانے کی بات کی جا رہی ہے تو ہم گھبرانے لگے ہیں۔ جب عشق ہوتا ہے اور پانی پہ پابندی لگتی ہے تو غریب نواز مسکراتے ہوئے پانی کو خود ہی بلانے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ عشق پیدا کریں اور علم بھرپور حاصل کریں، انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے طور پہ، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جنت صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، صلاح الدین کی حاجت ہے نہ غازی کی ضرورت ہے، عمل کے نور سے کردار سازی کی ضرورت ہے، فقط جلسہ سجانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہے مسجد خالی خالی اب نمازی کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ رب قدیر آج کی اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر خشیت الہی عطا فرمائے، خوف خدا عطا فرمائے، حب مصطفیٰ حب آل مصطفیٰ، مسلک حق مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ شاعر اہل سنت محترم محمد علی فیضی صاحب کو مائک پر آنا ہے، ایک خوبصورت شعر پڑھ دوں پھر اس کے بعد مکمل شعر مائک پر آ جائے گا۔ حضرت نے اشارہ کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، شاعر نے کہا کہ مٹ گئی دھوپ مگر شام ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ صدام ابھی زندہ ہے، دین مٹتا نہیں ایک شخص کے مٹ جانے سے، کہہ دو امریکہ سے کہ اسلام ابھی زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہندوستان سے کشمیر سے چچینیا سے عراق سے برما سے فلسطین سے تیری پورا سے یوکرین سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ شاعر نے کہا کہ قرآن کو اہل بیت سے جو بھی جدا کرے، قرآن کو اہل بیت سے جو بھی جدا کرے، کیسے کہوں کہ اس کا خدا ہی بھلا کرے، اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا، جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے، اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا، اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا، جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے۔ ان زمانے والوں کو بتا دو کہ کمنڈ اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے، دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو، اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے، دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو، اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے۔ آئیے حضرات بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں شاعر اہل سنت شاعر مسلک اعلیٰ حضرت محترم قاری محمد علی فیضی براؤں شریف سدھارتھ نگر کا استقبال کر لیا جائے۔ جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے، جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہندوستان کی اس خوبصورت لہجے کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ان چار مصروں کے ساتھ کہ میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں، نعت کے جتنے بھی شعراء ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں۔